پنجاب سے بھی بڑی آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی موازنہ کر لیں آپ لاہور کا اور کراچی کا، جی کیا معاملات ہے. آل دو کراچی بہت بڑا شہر ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کبھی یہ والی روڈ کھدی ہوئی ہے، کبھی دوسری کھدی ہوئی ہے. یہ کیا معاملات ہے؟ کب تک روڈز کی سچویشن بہتر ہوگی؟ شکر کریں کہ اس بار ابھی بارش نہیں ہوئی، اگر بارش ہوتی تو پھر وہ پانی والے معاملات پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں، میں جن کو نگیٹیوٹی کو پروان چڑھانا ہے نا، وہ نگیٹیوٹی کو پروان چڑھائیں گے. وہ پانی کی بھی اس طریقے سے تصویر کھینچیں گے کہ سچویشن بہت خوفناک آپ کو نظر آئے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بہتر ہوئے ہیں حالات؟ 100% حالات بہتر ہوئے ہیں. آج کراچی کے 7 اضلاع میں 25 کے 25 ٹاؤنز میں کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. لوگ اس پہ کمپلین کر سکتے ہیں کام شاید اتنا تیز نہیں ہو رہا جتنا تیز ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کام اتنا زیادہ نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے، لیکن کم از کم آپ کو شہر کے اندر کام ہوتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے. آپ نے خود، میں نے تو نہیں کہا آپ کو کہ ہب کنال کے اوپر کام ہوا، لیکن آپ نے خود ابتدائیہ میں بتایا کہ 22 سال بعد کراچی شہر کے اندر پانی کے انفراسٹرکچر میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ایم کیو ایم بھی رہی ہے، پی ٹی آئی بھی رہی ہے، نون لیگ بھی رہی ہے. K4 آپ کے سامنے 5 بار افتتاح ہو چکا ہے K4 کا، لیکن آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا. تو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اعلان کیا کہ ہم ہب کنال بنائیں گے، بلکہ اعلان کو پورا کر کے انہوں نے دکھایا. شارع بھٹو آپ کے سامنے ہے کہ لیاری ایکسپریس وے بننے میں شاید 25 سال لگے تھے، اور وہ 2 لین پر مبنی ایک روڈ بنائی ہے جس کے اوپر ہیوی ٹریفک بھی نہیں چل سکتا. 13 کلومیٹر لمبا ہے. آج آپ ملیر ایکسپریس وے جائیے، شارع بھٹو جائیے، تو آپ کو ایک ڈفرینٹ پکچر نظر آتی ہے. شہر کے اندر بریجز بن رہے ہیں، انڈر پاسز بن رہے ہیں، شہر کی اندرونی گلیوں کے اندر ہم پیور وغیرہ بنا رہے ہیں، سپورٹنگ فیسلٹیز کے اوپر کام ہو رہے ہیں. یہ آپ کے دفتر آنے کے لیے کورنگی ندی سے آپ گزرتے تھے، آج کورنگی ندی کے اوپر نیا فلائی اوور بن رہا ہے، تیزی سے کام چل رہا ہے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں یا میکسیمم 2 ماہ کے اندر اس کام کو بھی ہم مکمل کر لیں گے. تو پھر یہ جو گلوبلی رپورٹس آتی ہیں کہ جی بدترین شہروں میں کراچی کا نمبر آ گیا اور یہ وہ، اسی پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کھیلتا بھی ہے، پنجاب کی گورنمنٹ، تو یہ تو گلوبلی آ رہے ہیں نا معاملات. جب پنجاب کھیلتا ہے تو ہمیں جوابی طور پر کھیلنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگوں کا آپ سنتی ہیں کہ وہ لاہور میں سیٹل ہوئے ہیں؟ آپ نے سنا ہے کہ کوئی کراچی والا پشاور جا کے رہ رہا ہے؟ آپ نے سنا ہے کوئی کراچی والا گلگت جا کے رہ رہا ہے، کوئٹہ جا کے رہ رہا ہے، کشمیر جا کے؟ فائنینشیل ہب تو ہے پھر کراچی. میں وہی آپ کو کہتا ہوں، تمام سازشوں کے باوجود، تمام بری خبروں کے باوجود کراچی لوگ معاش کے لیے آ رہے ہیں، یعنی کہ پیسہ کمانے کے لیے آ رہے ہیں، بزنس کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے. آپ کراچی رہائش کے لیے برا کہا جا رہا ہے نا، رہائش کے لیے وہ سہولیات نہیں ہیں. جو لوگ آتے ہیں کیا رہتے نہیں ہیں یہاں پہ؟ اگر یہ رہائش اتنا خراب ہوتا تو کیوں آ رہے ہوتے؟ دوسری چیز دیکھیں، میں آپ کو سمجھاؤں کہ کوپن ہیگن اس فہرست میں نمبر 1 سٹی ہے. کوپن ہیگن کی پاپولیشن غالباً 6 لاکھ ہے. ٹھیک. کراچی کی پاپولیشن آفیشلی 2 کروڑ 3 لاکھ ہے، ان آفیشلی آپ جانتی ہیں. مجھے بتائیے کیا کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ جتنا بڑا ساڈا جوہر ہے اتنا تواڈا لاہور ہے، کہتے ہیں نا ہم کراچی والے. جی، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، رائٹ؟ سو چیلنجز ہیں. آپ مجھے بتائیے جو شہر جس کی آبادی آپ کو نہیں پتہ ہو، اس میں آپ کیسے چیزوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ لیٹس بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. آپ نے خود کا معاشی کیپٹل ہے، آپ نے کہا آپ کے الفاظ تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت پاکستان کے معاشی، تجارتی، صنعتی کیپٹل کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کر رہی ہے؟ بیسک سوال ہے میرا کہ جی مجھے بتائیے، پی ایچ ڈی پی میں نکالتا ہوں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو، مجھے بتائیے کراچی شہر کے لیے کتنی اسکیمیں ہیں اس کے اندر؟ نہیں ہوں گی. یہ ایک پرابلم ہے. آپ کو لاہور کے اندر مہربانی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. یہ معاملہ بھی تو سندھ گورنمنٹ نے ریز کرنا ہے نا. سندھ گورنمنٹ جا کے اپنے جو کنسرنز ہیں، آپ اتحادی بھی ہیں نا. میں نے پتہ نہیں کتنی بار سندھ گورنمنٹ نے یہ معاملہ ریز کیا ہے، کتنی بار جو ہے چیئرمین بلاول صاحب نے اس معاملے کو ریز کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا گورنر صاحب نے خود اسٹیٹمنٹ دیا تھا، جی میئر صاحب میرے پاس آ جائیں، میں ان کو سارے وسائل دے دوں گا. انہوں نے خود کہا تھا آپ ٹی وی پہ چلا دیجیے گا. تو جب میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے جی 100 ارب روپے کراچی کے لیے دے دیں، تو کیا ہوا؟ پھر آگے. تو میرے خیال میں باتیں کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ کراچی شہر کو ایک منفرد سٹیٹس حاصل ہے کہ وہ پاکستان کا معاشی انجن تو ہے ہی، بٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ پورے ملک کو کیٹر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اٹس منی کیپٹل ہے آپ کا، کاسموپولیٹن شہر ہے، ہر قوم، مذہب، ذات کے لوگ اس شہر میں بستے ہیں.
اس شہر کو وفاقی حکومت اگنور نہیں کر سکتی، نہ اس کو کرنا چاہیے. لیکن کیا ہم ایشوز کو اس طرح سے ایڈریس کر پا رہے ہیں؟ آر یو سیٹسفائڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ود یور رسپانسبلٹیز؟ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈمپرز اور یہ والے جو معاملہ چلتے رہے ہیں، اس سال کی سٹیٹس اٹھا لیں، 7 مہینے میں 550 لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں گوا چکے ہیں ٹریفک حادثات. ہیوی ٹریفک شہر کے اندر سے کیوں گزرتا ہے؟ ایگزیکٹلی پہلے تو 11 بجے تک کا ٹائم تھا، اب 10 بجے میں اگر پوچھوں اس کو اصولاً نہیں گزرنا چاہیے نا، اس کو ناردرن بائی پاس سے گزرنا چاہیے. کس کا ہے ناردرن بائی پاس؟ وفاقی حکومت کا. اس کو لیاری ایکسپریس وے سے گزرنا چاہیے. کس کا لیاری ایکسپریس وے؟ وفاقی حکومت کا. میں تو آج کہتا ہوں ہیوی ٹریفک کو آپ لیاری ایکسپریس وے پہ ناردرن بائی پاس پہ کیجئے، یہ شہر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو سر آپ ریسٹرکٹ کروائیں نا. کس کو؟ اس وقت تو آپ تو کی گورنمنٹ ہے سندھ میں ہماری ریسٹرکشنز تو آپ لوگوں نے کرنی ہے. این ایچ اے میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اوکے. جب پرائم منسٹر صاحب پہلی بار جب 2022 میں پرائم منسٹر بنے تھے، وہ کراچی تشریف لائے، تو اس میٹنگ میں میں بھی موجود تھا، چیف منسٹر صاحب بھی تھے. تو ہم نے وہاں پہ یہ گزارش کی ان کو کہ جی لیاری ایکسپریس وے موجود ہے، ہیوی ٹریفک کو اگر آپ الاؤ کر دیتے ہیں لیاری ایکسپریس وے تو شہر کی ٹریفک کنجیشن کے مسائل حل ہو جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی. اس کو بڑی مشاورت ہوئی اور ان پرنسپل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. بعد میں کچھ ایم کیو ایم کے دوست ہیں جنہوں نے اس بات سے اختلاف کیا اور اس چیز کو نہیں امپلیمنٹ ہونے دیا. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ایک انفراسٹرکچر شہر کے بیچ میں اویلیبل ہے، اس انفراسٹرکچر کو آپ چونکہ استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ہیوی ٹریفک پورٹ سے نکلتا ہے اور شہر کی گلیوں سے، یعنی کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں شارع پاکستان سے، شارع شیر شاہ سوری سے، ڈسٹرکٹ کیماڑی میں موری پور روڈ سے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں مائی کولاچی روڈ، مائی کولاچی کے بعد سنسٹ بولیوارڈ، اس کے بعد کورنگی روڈ، اور پھر ایسٹ کی بلوچ کالونی ایکسپریس وے یا کورنگی کی شارع دارالعلوم سے ہوتا ہوا ایونچولی شارع فیصل اور پھر ایونچولی وہ موٹر وے پہ جاتا ہے. تو اگر وہ سیدھا لیاری ایکسپریس وے پہ آ جائے گا تو آپ کی شہر کی سڑکیں بھی خراب نہیں ہوں گی، یہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کی بھی شکایت آپ کو موصول نہیں ہوگی، اور ٹریفک کنجیشن کو بھی ہم حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. انٹرسٹنگلی ایم کیو ایم والے سارا مدعا آپ پر ڈال دیتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ وہ ریزسٹنس بنے سارے معاملے میں، وہی کہیں نہ کہیں رکاوٹ تھے. اب گورنر صاحب اگر ایک برج کا کردار نبھا سکتے ہیں، وہ پھر کیوں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اتنی جذباتی قسم کی، جی میں ڈمپرز کے سامنے آ جاؤں گا اگر یہ والا معاملہ کنٹرول نہ کیا. آگے نہیں انٹرسٹنگ دیکھیں گا، باتیں کرنے سے مسائل تو نہیں حل ہوتے نا. وہ آگے سامنے انہوں نے کہا میں 100 ارب دے دوں گا، لے آئے. دیکھیں بات یہ، لیٹ اسٹاپ پلینگ ٹو دا گیلریز. کب تک آپٹکس کریں گے نا؟ بیان بازی سے، نعرے بازی سے مسائل حل نہیں ہوتے. یو نو وی شوڈ پٹ دا منی ویئر آر ماؤتھ از. سو گورنر صاحب نے اگر کہا کہ میں ڈمپروں کے سامنے آ جاؤں گا تو آج 4 مہینے ہو گئے اس اعلان کو کیے ہوئے. یا تو اس طرح کا اعلان نہیں کرتے یا پھر آ جاتے. ٹھیک. یا وفاقی حکومت کو کنونس کریں بھائی، یا اپنی سیاسی جماعت کو کنونس کریں. وہ کہتے ہیں جی میں 100 ارب روپے دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، اسٹیٹمنٹس موجود ہیں تو دے دیں، کیوں نہیں آئے ابھی تک پیسے؟ سو پرابلم ہمارے یہاں یہ، اور میں آپ جیسے صحافی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی کوئی سیاسی رہنما کوئی بیان کرے نا، ہولڈ اس اکاؤنٹیبل. اگر میں نے کہا کہ یار میں یہ چیز کر کے دکھاؤں گا اور میں نہیں کروں تو کویسچن می. ٹھیک. تو جس طرح پیپلز پارٹی سے سوال پوچھا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ سوال باقی سیاسی رہنماؤں سے بھی پوچھا جائے کہ جی آپ نے فلاں اعلان کیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فلاں وعدہ کیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ صرف اس طرح نعرے لگانے سے یا بائک پہ گھومنے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. ہماری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.